السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حدیقہ کو گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اترتا ہوا دیکھ کر کشمالہ بیگم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہو گیا تھا، لیکن ان کی بیٹی کے رنگ ڈھنگ میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ حویلی کی باقی سب بچیاں شام کے وقت افطاری بنانے میں مدد کرتی تھیں اور حدیقہ صاحبہ گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی تھی۔ آج بھی سب لڑکیاں دوپہر سے ہی کچن میں موجود تھیں اور حدیقہ صاحبہ ابھی افطاری سے 15 منٹ پہلے نیچے آئی تھی۔ کشمالہ بیگم تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ کر سائڈ پر لے گئی۔ کیا تمہیں ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے؟ کشمالہ بیگم کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ کیا کر رہی ہیں خالہ جان؟ درد ہو رہا ہے مجھے، اور اب میں نے ایسا کیا کر دیا کہ پھر سے مجھے انسانیت کا درس مل رہا ہے؟ خبردار جو تم نے میرے ساتھ زبان درازی کی، میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ کشمالہ بیگم کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر کا بڑا سپوت جو کہ 3 دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا اور آج اسلام آباد سے حویلی آ رہا تھا، اسی کی خوشی میں ہی یہ بہت بڑی افطاری رکھی گئی تھی۔ حدیقہ کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی ہی تھی، اسے اس کی نانی اپنے پاس لے کر آ گئی تھی۔ کشمالہ بیگم حدیقہ کی خالہ تھی، وہ بھی بیوہ تھی۔ ان کے شوہر ایک مشن میں شہید ہو گئے تھے اور شہداء کی بیوی کے اعزاز کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ کشمالہ بیگم نے حدیقہ کو ہی اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کے ساتھ بالکل سگی بیٹی والا ہی سلوک کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود حدیقہ انہیں آنی جان کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ ابھی بھی کشمالہ بیگم کی پوری کوشش تھی کہ جس خونخوار آدمی کے لیے یہ افطار پارٹی رکھی گئی ہے وہ آدمی ان کی بھانجی کو پسند کر لے، لیکن حدیقہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے ابھی شادی کا شوق تھا۔ وہ کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتی تھی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ شادی بیاہ اسے انتہائی فضول لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو وہ اپنی آزادی کو کھو دے گی، بالکل اسی طرح جس طرح سے حویلی کی باقی عورتوں نے کھو دی تھی۔ اگر اس کی ممانی کو دیکھا جاتا تو وہ بھی اپنے شوہر کی ہی پابند تھی۔ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف جا کر کوئی کام کرتی تو ماموں جان اس عمر میں بھی انہیں مارنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اکثر تو وہ سب لوگوں کے سامنے بھی اپنی بیگم پر ہاتھ اٹھاتے، اور جو شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آ رہا تھا وہ انہی کا ہی بیٹا تھا۔ اس لیے حدیقہ بیگم کو 100% یقین تھا کہ وہ بھی ان جیسا ہی ہوگا۔ اب اس کی ایک ہی کوشش تھی کہ وہ شخص اسے پسند نہ کر سکے، جبکہ آنی جان کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے بھتیجے سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میثم بالکل بھی اپنے بابا جیسا نہیں ہے۔ وہ عورت کی عزت کرنا اور اس کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ جب وہ لندن میں تھا تب بھی کشمالہ بیگم کی اس سے تفصیلی بات ہوتی رہتی تھی، اور بعض اوقات تو وہ خود بھی اس کی باتیں اور اس کے طور طریقے دیکھ کر کنفیوز ہو جاتی تھی کہ یہ واقعی میں ان کے ہی بھائی کا بیٹا ہے۔ ابھی کشمالہ بیگم اور حدیقہ کونے میں ہی کھڑی ایک دوسرے سے بحث کر رہی تھی جب حویلی میں شور کھڑا ہو گیا کہ صاحب جی واپس آ گئے ہیں۔ رمضان کا احترام کرتے ہوئے دادا جان نے بڑی مشکل سے شغل میلے سے روکا تھا، ورنہ تو ان کا ارادہ ڈھول والوں کو دعوت دینے کا تھا۔ باہر سے اٹھتے ہوئے شور کی آوازیں سن کر کشمالہ بیگم نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا کہ جلدی سے باہر چلو۔ حدیقہ نے برا سا منہ بنایا۔ جیسے ہی اس نے اپنی خالہ جان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا وہ فوراً سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دماغ خراب نہیں ہے میرا جو وہاں پر جا کر سردار جی کا استقبال کروں میں۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ کشمالہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ اپنے بھتیجے سے ملنے کے بعد اور اسے دعاؤں سے نوازنے کے بعد انہوں نے حدیقہ کو پکارا، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میثم بھی حیرت سے کشمالہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آنی جان؟ ارے کچھ نہیں بیٹا، وہ میں بھول ہی گئی تھی کہ حدیقہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا، شاید اسی وجہ سے ہی وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گی، اب تو سردار جی نے اسی حویلی میں ہی رہنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اپنے بھتیجے کے چہرے کو تھپکا
دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حدیقہ کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے حدیقہ صاحبہ کی واپسی ہی ناممکن ہو جائے۔ حویلی کی ساری بچیاں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ دسترخوان لگ گیا تھا۔ خاندان کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب کی کوشش تھی کہ سردار میثم صاحب کی نظر ان کی بیٹی پر جا کر ٹھہر جائے اور وہ اسے سردارنی بنانے کے لیے چن لے۔ دوسری طرف میثم کو یہ ماحول گھٹن زدہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج اور تنہائی پسند بندہ تھا۔ اسے اس طرح کی دعوتیں اور ایونٹس بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ لندن میں بھی وہ جتنا بھی عرصہ رہا پارٹیز وغیرہ سے دور ہی رہا۔ اس کی اپنی ایک الگ سی دنیا تھی اور اس کا اپنا ایک معیار تھا جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ کشمالہ بیگم مسلسل حدیقہ کو ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ افطاری کے وقت بھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ارے بیٹا فاریہ، جا کر حدیقہ کو دیکھو کہاں پر رہ گئی ہے۔ اذان ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ارے پھپھو جان، وہ کہہ رہی ہے کہ آج وہ اپنے کمرے میں ہی افطاری کرے گی۔ فاریہ نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا۔ کشمالہ بیگم نے پھر سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس لڑکی کو واقعی میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مجال ہے جو کبھی میرا حکم مان لے۔ دوسری طرف اب میثم کو بھی حدیقہ کی ذات میں خاصی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے اس کے سامنے آ کر اسے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ تو باقی سب عورتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دادی جان نے بھی دوبارہ سے فاریہ کو کہا تھا کہ وہ حدیقہ کو نیچے بلا لائے۔ فاریہ تیزی سے حدیقہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس کے دروازے کے قریب کھڑی ہو کر کافی دیر تک مسکراتی رہی۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر وہ پھر سے واپس آ گئی اور معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، دادی جان میں نے اسے کہا بھی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ فاریہ بہت ہی سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی تاکہ وہ پہلے ہی دن حدیقہ کو کمپٹیشن سے نکال سکے۔ فاریہ بچپن سے ہی اس سے جلتی تھی اور وجہ یہ تھی کہ حدیقہ کوشش کیے بغیر ہی ہر محفل کی جان بن جاتی تھی، اور اس کی وجہ اس کا حسن اور اس کی خوش اخلاقی تھی۔ حدیقہ حد سے زیادہ شرارتی بھی تھی۔ اس نے سب حویلی والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ باقی سب کزنز کی فیورٹ تھی۔ جہاں تک اس کے چچا کے بیٹے فرحان کا سوال تھا، وہ دونوں تو ایک دوسرے کے کرائم پارٹنر تھے۔ ہر جگہ پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن ابھی فرحان اپنی آرمی کی ٹریننگ پر گیا ہوا تھا۔ 3 دنوں بعد اس کی واپسی تھی۔ وہاں پر اس کے پاس موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا، اسی لیے حدیقہ کی اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن ان کی بانڈنگ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ افطاری کرنے کے بعد سب لوگ لان میں ہی بیٹھ گئے۔ لڑکیاں لاؤنج میں چلی گئیں اور اب ہر کسی کی زبان پر صرف میثم کا ہی نام تھا۔ کوئی اس کی پرسنالٹی سے مرعوب نظر آ رہی تھی تو کوئی اس کی ڈریسنگ سینس سے متاثر تھی، کوئی اس کے خوبصورت نقوش پر مر مٹی تھی تو کسی کو اس کی آواز نے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ حدیقہ بھی تھوڑی سی دیر کے بعد باہر نکل آئی اور اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل بولی، تم لوگ تو اس طرح سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہو جیسے کوئی پرنس چارم آ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں صدا کی بیزاریت تھی۔ میثم جو کہ اس وقت لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اس دھان پان سی لڑکی کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ فاریہ نے اسے کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ میثم نے لبوں پر انگلی رکھ کر فاریہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ مسرور انداز سے مسکراتی ہوئی اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کو حدیقہ کا بولنا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ چاہ رہی تھی کہ حدیقہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ حدیقہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ حدیقہ کی پرنس چارم والی بات پر فاریہ نے چمک کر جواب دیا، ہمارے میثم صاحب کسی پرنس چارم سے کم نہیں ہیں۔ یہ سن کر حدیقہ عجیب سے انداز سے مسکرا دی، لگتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھائی لگانا بھول گئی ہو۔ جتنا جلدی انہیں میثم بھائی کہہ کر پکارنا شروع کر دو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ جن کوششوں میں تم لگی ہوئی ہو وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر فاریہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کے بعد حدیقہ باقی سب لڑکیوں سے مخاطب ہوئی اور چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، لڑکیوں، میں تم لوگوں کو ایک مفید مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اس بندے پر ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مت بھولو کہ وہ لندن میں اپنی ساری زندگی گزار کر آیا ہے۔ وہاں پر تو اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز ہوں گی۔ وہ تم جیسی لڑکیوں پر کیوں اپنا ٹائم ضائع کرے گا؟
حدیقہ یہ کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو سامنے ہی میثم صاحب بھرپور وجاہت دیے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حدیقہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، کیونکہ میثم کے بالکل پیچھے ہی اس کی خالہ جان کشمالہ بھی کھڑی تھی۔ ان کا منہ بھی حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حدیقہ صاحبہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماریں گی۔ میثم مضبوط قدم چلتا ہوا حدیقہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے تمہیں تو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ انفارمیشن ہے، وہ تنزیہ دار سے بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے میثم لالا، اسے بھائی کہہ کر حدیقہ نے ایک اور بڑا بلنڈر مارا۔ کشمالہ بیگم فوراً سے آگے بڑھی اور میثم سے مخاطب ہوتی ہوئی بولی، ارے اس کی باتوں کا برا نہ منانا، یہ بھی چھوٹی اور کم عمر ہے۔ پھپھو جان، چھوٹی تو گڑیا بھی ہے، لیکن اسے بات کرنے کی تمیز ہے۔ یہاں پر مسئلہ چھوٹے بڑے ہونے کا نہیں بلکہ تربیت اور انداز گفتگو کا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے رویے اور بات کرنے کے سلیقے سے ہوتی ہے، عمر چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اگر احترام اور تہذیب نہ ہو تو پھر بڑے ہونے کا دعویٰ بھی بے معنی لگتا ہے۔ وہ یکدم ہی غصے میں آ گیا، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ یہ لڑکی نہ صرف سب لوگوں کے سامنے اس کا مذاق بنا رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے کردار کی بھی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ میثم کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتا چلا گیا۔ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حد سے زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس وقت اس کا آرام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس لڑکی کی باتوں سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اب نہ جانے اسے کب نیند آنی تھی۔ میثم کے جانے کے فوراً بعد ہی کشمالہ بیگم حدیقہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو شرمندگی کے مارے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس طرح سے اس کی آنے کی تربیت پر انگلی اٹھائے گا۔ باقی سب فیمیل کزنز بھی آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہونے لگی، کیونکہ اب ان کا وہاں پر بیٹھنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ جس شخص کے لیے وہ وہاں پر تشریف رکھی ہوئی تھی، وہ شخص اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کشمالہ بیگم نے ایک سرسری سی نظر اپنی بھانجی پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حدیقہ نے انہیں پکارنا چاہا، لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ رات میں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معافی بھی مانگی، لیکن ان کا ایک ہی کہنا تھا، جب تک تم میثم سے اپنے رویے کی معافی نہیں مانگو گی تب تک مجھے مخاطب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ حدیقہ کو یہ کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، کیونکہ میثم کا پہلا امپریشن دیکھ کر ہی اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی، اور پہلی بار اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ جس طرح سے میثم کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں اور وہ اپنی مٹھی بھینچے اپنے لہجے کو سخت بنا کر اس سے بات کر رہا تھا، وہ واقعی میں ڈر گئی تھی، اور اب اسے جا کر معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر وہ اپنی خالہ جان کی ناراضگی کو بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ ہمت کرتے ہوئے اگلی ہی صبح وہ اجازت لیے بغیر ہی میثم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میثم، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فریش ہو کر باہر نکلا تھا، اس وقت شرٹ لیس تھا، اپنے کمرے میں پھر سے اس لڑکی کو دیکھ کر میثم کے ماتھے پر لاتعداد پر پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری طرف موجود حدیقہ نے ابھی فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، گال ایک دم سے تپنے لگے اور وجود بھی کانپنے لگا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے نہیں سکھایا کہ جب ہم کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دستک دیتے ہیں؟ میثم کا لہجہ ایک دم سے ہی اونچا ہو گیا۔ حدیقہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن جب وہ دروازے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تو دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اب جب تک میثم اسے اجازت نہیں دیتا تھا تب تک وہ یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ پلیز پہلے آپ شرٹ پہن لیں، اس نے میثم کے چوڑے شانے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو میثم کو بھی جلدی سے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ اس نے فوراً سے شرٹ پہن لی۔ اب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر کیوں آئی ہو، وہ بھی اتنی صبح صبح؟ کل بھی تمہاری وجہ سے میری رات خراب ہو گئی تھی، اب کیا میرے دن کو برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر حدیقہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی اور معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، وہ میں یہاں پر آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ کل جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سن کر میثم کا دماغ پھک سے اڑا۔
ایک تو وہ لڑکی غلطی کر رہی تھی اور دوسرا معافی مانگنے کی بجائے وہ اپنی غلطی پر اکڑ رہی تھی۔ تو محترمہ، اس سب کے بعد آپ مجھ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ وہ بیزاریت سے اس کے چہرے کو دیکھتا بازو لپیٹتے ہوئے بولا، تو وہ فوراً سے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے شروع ہو گئی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل آپ نے مجھ پر جو غصہ کیا اور میرے لیے جو سخت الفاظ ادا کیے، اس پر آپ مجھ سے معافی مانگیں، ورنہ پھر خالہ جان پوری زندگی آپ سے بات نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے کل میری تربیت پر انگلی اٹھائی تھی اور اب یہ بات بھول گئے تھے کہ میری تربیت آپ کی پھپھو جان نے کی ہے۔ وہ آپ کی اس بات سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی ہیں۔ کل بھی وہ آپ کی وجہ سے روتی رہیں، کیونکہ میری غلطی تو اتنی بڑی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی کزنس کے ساتھ کھڑی مذاق کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مذاق کو ہینڈل نہیں کر سکتے اور فوراً سے سیریس ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے ذرا بھی آئیڈیا ہوتا تو میں قسم سے کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ بہت سے زیادہ چالاک تھی، اس بات کا اندازہ میسم کو اس کی باتوں سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا تو ادیکا فوراً سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ ہماری حویلی میں لڑکوں کا لڑکیوں کے اتنے نزدیک آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ پھر سے اسے ایک نیا درس دینے کی کوشش کر رہی تھی جب میسم اس کی بات کو بیچ میں روکتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا، حویلی میں تو لڑکیوں کا لڑکوں کے کمرے میں بھی جانا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری یہ غلطی کس قدر سنگین ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچو کہ اگر کوئی یہاں پر ایک دم سے آ جائے اور ہم دونوں کو ایک کمرے میں بند پائے تو تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ حدیقہ نے خوف سے تھوک نگلا اور پھر تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر وہ ہم دونوں کا زبردستی نکاح پڑھا دیں گے۔ یہ سن کر حدیقہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بولی، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اگر آپ سے شادی ہو جاتی ہے میری تو زندگی ہی تباہ ہو جائے گی۔ میسم کو اس سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس کے ارد گرد جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سب بھی اسے شادی کرنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک کے لیے ترستی تھیں اور اس کی نظر کرم کی منتظر رہتی تھیں۔ صرف یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ شادی کا نام سن کر ہی اس قدر گھبرا گئی تھی کہ میسم کو بھی ایک لمحے کے لیے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی سائڈ پر مضبوطی سے دیوار پر جماتے ہوئے بولا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھ سے شادی کی بات پر تم اس قدر اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ ارے آپ پھر سے غصہ ہو گئے۔ آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ آپ میں صرف اور صرف زیادتی ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چیز کی زیادتی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ آپ پلیز جلدی سے دروازہ کھول دیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اور ہاں، کائنڈلی کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد ہی جا کر اپنی پھپھو جان سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کی وجہ سے مزید آنسو بہائیں۔ حدیقہ کافی حد تک اپنے آپ کو کمپوز کر چکی تھی۔ اس نے میسم کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے اس انداز پر بھی حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی باقی سب لڑکیوں سے بہت زیادہ الگ تھی۔ نہ تو ایک الفطاری میں اسے امپریس کرنے کے لیے آئی تھی اور نہ ہی وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، بلکہ وہ جب سے اس حویلی میں آیا تھا تب سے اس لڑکی کے منہ سے اپنی برائیاں ہی سن رہا تھا۔ اب وہ صرف اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ دوسری جانب سے پھر دستک ہونے لگی۔ حدیقہ کے کانوں میں میسم کی تھوڑی دیر پہلے کی کہی ہوئی بات گونجی اور وہ کھلاتے ہوئے فوراً سے میسم کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ حدیقہ نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میسم اس کے لمس کو محسوس کرتا ہوا ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میری شرٹ کو چھوڑو۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ آپ پلیز ایسا کریں، مجھے کسی جگہ پر چھپا دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ پکڑی جاؤں۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی اور وجود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ میسم اسے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم ایسا کرو، واش روم میں جا کر چھپ جاؤ، اور جب تک میں تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلاتا باہر مت آنا، اور ہاں، اندر کسی قسم کی آواز پیدا کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ پھر اس کے بعد میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ میسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی کشمالہ بیگم کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے اجازت مانگی تو میسم فوراً سے ہی سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کشمالہ بیگم نے کل کے حوالے سے اسے حدیقہ کی طرف سے معافی مانگی۔ واش روم میں کھڑی حدیقہ بیگم اپنی خالہ جان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، اور میسم کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے جو بھی کہانی سنائی گئی تھی وہ صرف جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس نے اپنی پھپھو جان کو تسلی دی، آپ فکر مت کریں، میں اس کی نادانی کو سمجھتے ہوئے اسے معاف کر چکا ہوں، اور میں اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جو اس کی باتوں کو سوچتا رہوں گا یا اس کی باتوں کو اپنے دل پر لوں گا۔ کشمالہ بیگم تھوڑی سی مایوس ہو گئی، کیونکہ میسم جس انداز میں ان کی بھانجی کا نام لے رہا تھا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اسے اب حدیقہ کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد میسم نے حدیقہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر خاموشی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کل تم نے سب لوگوں کے سامنے میرا مذاق بنایا اور آج صبح صبح آ کر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے۔ اس چیز کی تو تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس طرح کی سزا؟ وہ ایک پل کے لیے بے چین ہو گئی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اگلے 5 دنوں تک میرے سارے کام تم خود کرو گی، میرا کھانا بنانا، میرے کپڑے پریس کرنا اور دوسری ساری چیزیں تم ہی کیا کرو گی، اور اگر تم نے بیچ میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی یا پھر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حدیقہ نے خود بھی اٹھ کر پانی نہیں پیا تھا، اور اب وہ شخص اسے اپنے سارے کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ میسم نے اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ چل اب جلدی سے جاؤ اور میری شرٹ پریس کرو۔ ایسا کرنا وائٹ کلر کی شرٹ پریس کرنا، اور زیادہ تیز استری نہیں رکھنا ورنہ کپڑا جل جائے گا۔ وہ اسے بڑی عورتوں کی طرح ہدایت کرتا ہوا اپنی شرٹ پکڑانے لگا۔ حدیقہ نے شرٹ کو پکڑنا گوارا نہیں کیا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ وہ بکھلاتے ہوئے نیچے جھک کر شرٹ اٹھانے لگی۔ میسم بھی اسی وقت ہی جھکا، دونوں کا سر زور سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، یہ میرا سر کس فولاد کے ساتھ جا ٹکرایا؟ اس نے آہو پکار شروع کر دی۔ میسم نے ایک سرسری سی نظر کھلے ہوئے دروازے پر ڈالی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کشمالہ بیگم جاتے ہوئے تھوڑا سا کھول کر گئی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے مضبوطی سے حدیقہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ حدیقہ کی سانسوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا آکورڈ ہوتا ہوا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر چیخنا مت شروع کر دیا کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو تم اس طرح سے واویلا مچا رہی ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ڈرامے لگا کر تم کام کرنے سے بچ جاؤ گی تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ جلدی سے اٹھاؤ اور جا کر اسے پریس کرو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ مسٹر میسم، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنی نوکرانی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بچپن سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ ایسا کام کرو کہ دوبارہ کبھی بھی کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے شرٹ رکھی اور اطمینان سے اس کے اوپر استری رکھ دی اور خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جا کر موصوف کو بولوں گی کہ میں استری رکھ کر بھول گئی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے، انسان کچھ بھی بھول سکتا ہے۔ اب وہ مجھے اس بات پر تو سزا نہیں دے گا۔ چہکتی ہوئی تالیاں بجاتی وہ جیسے ہی پلٹی تو موصوف پیچھے ہی کھڑے تھے۔ شرٹ کا بھی ستیہ ناس ہو چکا تھا اور اب وہاں پر استری کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ دادی جان نے تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا، تم واقعی میں ایک ٹیڑھی کھیر ہو، تم سیدھے طریقے سے باز نہیں آؤ گی، مجھے تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیکھیں، میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور ہو کر بات کیا کریں، اس طرح سے میرے نزدیک نہ آیا کریں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور دوسرا میرا روزہ بھی ہے۔ بکھلاتے ہوئے مسلسل بولے چلے جا رہی تھی۔ حالانکہ یہ بات تو میسم بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ نہ تو محترمہ کل سحری کے لیے اٹھی تھی اور نہ ہی وہ آج سحری کے لیے ٹیبل پر آئی تھی۔ اس نے پھپھو جان کو بھی بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ لڑکی فضول میں روزہ نہیں رکھتی۔ یہ بات اسے سخت ناگوار گزری تھی، لیکن فی الحال وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس طرح کی پابندی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بھی اس کا ارادہ صرف محترمہ کو سزائیں دے کر اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانے کا تھا۔ میں صرف تمہارے روزے کا احترام کر رہا ہوں، ورنہ تمہارا وہ حشر کرتا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھتی۔
ابھی میری جس شرٹ کا تم نے ستیہ ناش کیا ہے تو مجھے بالکل ایسی شرٹ لا کر دو گی؟ میں یہ کہاں سے لاؤں گی؟ اچھا رکے، مجھے اس کا برانڈ کا نام تو بتا دے۔ وہ کھلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کے کالر پر لکھا ہوا ہے، تم دیکھ سکتی ہو۔ وہ ہاتھ ہوا میں جھلاتا ہوا صرف اتنا ہی کہتا وہاں سے چلا گیا۔ محترمہ نے جب اس کی پرائس دیکھی تو اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اتنے پیسے تو اس نے کبھی زندگی میں اپنے اوپر خرچ نہیں کیے ہوں گے جتنے شخص نے شرٹ پر خرچ کر دیے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو خریدنے کے لیے مجھے بل گیٹس سے بات کرنی پڑے گی۔ لیکن بل گیٹس مجھ سے بات کیوں کرے گا؟ اگلے 2 دن یوں ہی تیزی سے گزر گئے۔ میسم نے اسے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہر کام اس کے سر پر کھڑا ہو کر اس سے کرواتا۔ حدیقہ کی ان سب چیزوں سے جان جاتی تھی اور باقی کزنز اسے دیکھ کر جیلس ہوتی۔ کبھی کبھار تو حدیقہ تنگ ہو کر کہتی کہ میری بلا سے میں تو اس انسان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کروں، اور اگر تم لوگوں کو اس کے کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میری وجہ سے سزا اپنے سر لے لو۔ قسم سے میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ نہ تو میرے پاس سیزن دیکھنے کا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی میں کوئی ناولز وغیرہ پڑھ سکتی ہوں۔ جب آج میسم کو پتہ چلا کہ وہ ناولز پڑھتی ہے تو اس نے محترمہ کے کمرے سے سارے ناولز اٹھا دیے۔ اس کے علاوہ اس نے سب کزنز کو اور حویلی کے ملازموں کو بھی سختی سے سمجھا دیا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو ناول لا کر نہیں دے گا۔ خود حدیقہ کا بھی حویلی سے نکلنا بند تھا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ جس دن اس پر ساری پابندیاں لگی اسی دن حدیقہ کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وہ مڈ ٹرم ایگزامس میں بری طرح فیل ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے حدیقہ کی پھوپھی جان کو اس کے کالج میں بلایا تھا۔ کشمالہ بیگم کی تو جان نکلے جا رہی تھی کیونکہ وہ ہر بار ہی اپنی بھانجی کی وجہ سے شرمندہ ہوتی تھی۔ اس بار میسم نے انہیں تسلی دی تھی، آپ فکر مت کریں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، میں سب کچھ وہاں پر ہینڈل کر لوں گا۔ حدیقہ نے سنا تو اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ پہلے تو اسے شک تھا لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ میسم کے روپ میں اس پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے جن سے اب بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ دوسری طرف فرحان کی چھٹی بھی کینسل ہو گئی تھی۔ اب وہ اس چیز پر نہیں آ رہا تھا اور یہ چیزیں حدیقہ کو اور زیادہ دکھ میں مبتلا کر رہی تھی کیونکہ اس کا کرائم پارٹنر اور اس کو الٹے سیدھے مشورے دینے والا شخص کو بھی فوج نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف میسم کی سزائیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اب اسے اس لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے اور اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھتے ہوئے عجیب سا سکون ملتا تھا اور دل میں کہیں نہ کہیں وہ حدیقہ کو پسند بھی کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے جب اس کی امی نے اس سے شادی کے حوالے سے بات کی تو میسم نے سب سے پہلے حدیقہ کا نام لیا۔ وہاں پر گھر کے سارے بڑے لوگ موجود تھے۔ کشمالہ بیگم بھی چونک گئی اور حدیقہ کی نانی تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ صرف نانا جان ہی تھوڑے سے پرسکون تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آخر میں یہی سب کچھ ہی ہوگا۔ جب بعد میں حدیقہ کو اس بارے میں بتایا گیا تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی۔ نانا خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پورے روزے رکھوں گی اور اب کوئی شرارت بھی نہیں کروں گی اور آپ جیسا کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی، بس اس شخص کے ساتھ میرا نکاح نہ کریں۔ نانو آپ کیوں رمضان کے پاک مہینے میں یہ گناہ کرنے جا رہی ہیں؟ کیوں آپ مجھ معصوم کو قربان کرنا چاہتی ہیں؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، پلیز ایسا مت کریں، میں قسم سے ساری نمازیں بھی پڑھوں گی، بس آپ اپنے ظالم بھتیجے سے میری شادی رکوا دیں۔ وہ ہنسی ہو گئی اور ان کو منانے لگی لیکن حویلی میں اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اب تو کشمالہ بیگم نے بھی اس سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی اور انہیں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی ہوگی تو میسم کے ساتھ ہی ہوگی۔ حدیقہ نے زور و شور سے فرحان کو بھی خط لکھے اور اسے ڈھیر ساری کالز بھی کی لیکن فرحان کا نمبر بند جا رہا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی ایک مشن پر موجود تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو شاید اس کا بھی ری ایکشن حدیقہ سے مختلف نہ ہوتا۔ وہ حدیقہ کو اپنا دوست تو سمجھتا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے پسند بھی کرتا تھا اور اس بار اس کا ارادہ واپس آنے کے فوراً بعد ہی حدیقہ سے نکاح کرنے کا تھا۔ لیکن ایسا ممکن ہی نہ ہو سکا کیونکہ اسے نہ تو اس چیز کی خبر دی گئی تھی اور نہ ہی اسے سب میں شامل کیا گیا تھا۔ جمعے کے دن حدیقہ اور میسم کا نکاح طے پایا تھا۔ وہ اس دن بھی روتی ہوئی شکل بنا کر گھوم رہی تھی۔ کشمالہ بیگم نے اسے پکڑ کر کمرے میں بٹھایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، بے وقوف لڑکی، اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہو، اگر نکاح سے پہلے تمہارے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا تو بعد میں تمہارے اوپر روپ نہیں آئے گا۔
یہ سن کر اس نے شکایتی نظروں سے اپنی خالہ جان کو دیکھا۔ میرا سارا روپ تو آپ نے مجھ سے اس وقت چھین لیا تھا جب آپ لوگوں نے اس شخص کو مجھ پر مسلط کیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ شادی نہیں ہے، زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ مجھے ساری زندگی کے لیے اس جلاد کی ملازمہ نہیں بننا، اور نہ ہی مجھے اس سے مار کھانی ہے۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں ابھی اس کی کزن ہوں اور یہ مجھ پر اتنی سختیاں کر رہا ہے۔ مجھے بیوی بنانے کے بعد تو وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کشمالہ بیگم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر غلط فہمی کا شکار ہے۔ انہوں نے اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے سر کو تھپکتے ہوئے کہا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، اور میں نے تمہیں پہلے ہی دن یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ وہ تم پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ ڈانٹ وغیرہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں تو تم پھر سے کوئی شرارت کرو گی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی بھانجی کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر حدیقہ کے دل کا بوجھ کسی بھی طور پر ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک بات فٹ کر لی تھی کہ میثم سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد ہونے جا رہی ہے، اور اس کی ماں کی طرح وہ بھی ساری زندگی میثم سے تھپڑ کھاتی رہے گی اور سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتی رہے گی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میثم کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ وہ جو حد سے زیادہ سنجیدہ مزاج انسان تھا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ کسی سنجیدہ لڑکی کو ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ اس عورت سے شادی کے بعد اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک کم عمر اور نادان لڑکی سے محبت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف حدیقہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ بس جلدی جلدی یہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ تیزی سے پلٹی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت میثم کی تھی۔ حدیقہ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اب ان دونوں کا رشتہ چینج ہو گیا تھا۔ وہ صرف ایک دوسرے کے کزن نہیں تھے بلکہ میاں بیوی بھی تھے، اور اس رشتے کے تقاضے بھی مختلف تھے، جنہیں سوچ کر حدیقہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے شرم اور خوف کے ملے جلے احساسات کے تحت اپنی نگاہیں جھکا لی۔ دوسری طرف میثم اس کا یہ روپ دیکھ کر مسرور ہوتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب میڈم صاحبہ نماز روزہ نہیں چھوڑیں گی، وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ حدیقہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے میثم کا یہ شوخ لہجہ بھی صرف ڈرامہ لگ رہا تھا، کیونکہ کشمالہ بیگم اسے بتایا کرتی تھی کہ شادی سے پہلے تک اس کے ماموں جان اس کی ممانی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن شادی کے فوراً بعد ہی ماموں جان چینج ہو گئے۔ حدیقہ وہی سچویشن اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، جبکہ دوسری طرف میثم اس کی سوچوں سے مکمل طور پر انجان اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ حدیقہ کو کافی دیر تک خاموش کھڑا ہوا دیکھ کر اس نے حدیقہ کا چہرہ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اگر ایک بھی روزہ چھوڑا تو عید کے بعد رخصتی کروا دوں گا۔ یہ سن کر حدیقہ کا منہ کھلا اور وہ تیزی سے بولی، میری توبہ، اب میں 1 سال تک کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی نفرت تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے میثم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ رخصتی کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ رخصتی سے پہلے ہی کسی طرح سے نکاح ختم ہو جائے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میثم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر اپنے انتہائی نزدیک کیا اور اپنی شعلہ گلتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حدیقہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ مجھے آپ جیسے سنگ دل انسان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔
میں ساری زندگی آپ کے پاؤں کی جوتی بن کر وہ نہیں گزارنا چاہتی، اور نہ ہی مجھے آپ سے تھپڑ کھانے کا شوق ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ بھی بالکل اپنے باپ کی طرح ہی ظالم انسان ہیں۔ اسی وقت ہی میسم کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس نے راستے میں ہی روک لیا۔ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو میرا خیال تھا کہ میں تمہاری بات کو ویلیو کروں گا، لیکن شاید تم اس قابل ہی نہیں۔ اب تو رخصتی عید کے فوراً بعد ہی ہوگی، اسی وجہ سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ اور اگر تم مجھے واقعی میں ظالم اور سنگدل سمجھتی ہو تو سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ویسے ہی بند کر دکھا دو، تاکہ تمہاری بات سچ ثابت ہو جائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری اس نرمی پیار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا، جبکہ حدیقہ گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف میسم نے بھی اس سے اس لہجے میں بات کی کہ اس کے شک پر یقین کی مہر لگا دی۔ میسم نے بعد میں اس بارے میں سوچا، اسے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی کی باتیں سن کر اسے اس طرح سے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے حدیقہ کو پیار سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ وہ ابھی صرف 18 سال کی ہی تھی، وہ اس کی طرح میچور نہیں تھی، اس کا دماغ بھی ابھی چھوٹا تھا۔ وہ کچے ذہن کی حامل لڑکی ابھی معاملات کو ٹھیک طرح سے سمجھتی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا اس طرح کی سچویشن سے پالا پڑا تھا۔ وہ وہی سوچتی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بعد میں میسم نے حدیقہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ چاند رات آ چکی تھی، سب کزن ایک دوسرے کو اپنی کشمیری چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ سب اپنی عید کی شاپنگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن محترمہ حدیقہ صاحبہ نے ابھی ایک ڈریس تک نہیں لیا تھا۔ اس کے سسرال کی طرف سے بھی اس کے لیے عیدی آئی تھی، لیکن اس نے وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ کشمالہ بیگم بھی اپنے ماتھے کو پیٹ کر رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے بالکل غلط ہے۔ انہوں نے میسم سے بھی اس معاملے میں بات کی، تو وہ اپنی پھپھو کو تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ آپ بس عید کے فوراً بعد ہی ہم دونوں کی رخصتی کر دیجیے گا، کیونکہ میں اندازہ لگا چکا ہوں وہ جتنا زیادہ مجھ سے دور رہے گی اتنی زیادہ مجھ سے بدزن ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار گر جائے اور اس کی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کشمالہ بیگم کو بھی یہ فیصلہ ٹھیک لگا، اور وہ بھی 100% اپنے بھتیجے کی بات پر متفق تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب حدیقہ منہ بنا کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ابھی تک عید کی شاپنگ نہیں کی ہے، مجھے بھی کشمیری چوڑیاں اور اپنی مرضی کا ڈریس لینا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اور میسم کو بولو وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے جائے گا۔ کشمالہ بیگم نے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، اور آپ پلیز ان کو میرا شوہر نہ کہا کریں۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے۔ وہ تیکھے بے وقوفانہ لہجے میں بولی۔ کشمالہ بیگم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور بے وقوف، اس نام میں نکاح کی ہی اہمیت ہے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سر پھاڑ ڈالیں، اور نکاح کے بعد ہی لڑکا لڑکی کا شوہر بنتا ہے، صرف رخصتی سے کچھ نہیں ہوتا۔ رخصتی سے پہلے نکاح کی شرط ہوتی ہے۔ تم اپنی فضول کی ضد چھوڑ دو اور اس انسان سے دور بھاگنے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھنا سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ دونوں ابھی اسی معاملے میں ہی بحث کر رہی تھی کہ باہر شور کی آواز سنائی دی۔ فرحان نے سب کو سرپرائز دیا تھا، اسے عین ٹائم پر چھٹی مل گئی تھی، کیونکہ مشن کو اس نے وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ کل رات وہ نکلا تھا اور آج وہ حویلی میں موجود تھا۔ حدیقہ نے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے ایکسائٹڈ ہو گئی۔ فرحان کی نظریں جو کہ کافی دیر سے اسے تلاش کر رہی تھیں، حدیقہ پر رکتے ہی اس کی آنکھوں کو سکون مل گیا۔ سب لوگوں سے ملنے کے بعد حدیقہ نے اس سے ضد کی کہ مجھے بازار لے کر جاؤ، ابھی تک میں نے عید کی شاپنگ نہیں کی۔ میسم نے جب یہ سنا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے سامنے فرحان سے شاپنگ کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ یہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ وہاں پر موجود سب لوگ ہی پریشان ہو گئے۔ فرحان کو ابھی تک اس کے اور میسم کے نکاح کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ کل رات اس کی اپنی ماں سے بہت ہی سرسری سی بات ہوئی، اور اس کی ماں نے یہ ضروری نہیں سمجھا تھا
کہ وہ اس بیوقوف لڑکی کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتائیں، لیکن آج اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے چمک اور اپنے بیٹے کی بے چینی دیکھ کر کلثوم بیگم کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دادی جان نے حدیقہ کو روکنا چاہا، لیکن وہ تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ میں چادر لے کر آتی ہوں، پھر مجھے تم اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اس کے جانے کے بعد دادی نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ انہوں نے جیسے ہی فرحان کو حدیقہ اور میثم کے نکاح کے بارے میں بتایا تو فرحان کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ سب گھر والے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیوں کریں گے۔ اس کے دادا جان نے بھی دادی کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے پل وہ رکا نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی کہے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ دادا نے مشتبہ کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میثم اور حدیقہ کی شادی کی خوشی میں وہ فرحان کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئے تھے، اور دوسرا انہوں نے کبھی بھی فرحان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف یہی سوچتے تھے کہ حدیقہ اور فرحان ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہیں، لیکن آج فرحان کے ریئیکشن دیکھ کر انہیں کافی حد تک معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ دوسری طرف جب حدیقہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تو وہاں پر فرحان موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے نانا فاروق صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولے، اصل میں اسے ایک ضروری کام آ گیا ہے، تم ایسا کرو تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ انکار کرنے ہی والی تھی، لیکن میثم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دادا کو تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، میں اس کو ساری چیزیں دلا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ موجود تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ دیکھ کر اسے کسی بھی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے اس قدر بے چین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ اسے کھینچتا ہوا حویلی سے باہر لایا تو حدیقہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی ہی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ میثم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اسے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، یہ مت سوچے گا کہ میں آپ کا کسی بھی قسم کا لحاظ کروں گا۔ اب اگر تم نے مزید بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہ بات باور کروانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا کہ میں تم پر کس حد تک حق رکھتا ہوں اور تمہارے میرے رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ حدیقہ گڑبڑا گئی، کیونکہ یہ تو وہ جانتی تھی کہ میثم غصے میں جو کچھ بھی بولتا ہے وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے احتجاج چھوڑ دیا اور خاموشی سے میثم کے ساتھ جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آپ کو سخت سوال پوچھنے سے بڑی مشکل سے روک رہا تھا، لیکن یہ بات جاننا اس کے لیے ضروری تھا۔ تمہارا اور فرحان کا کیا رشتہ ہے؟ کیا تم اس سے محبت کرتی تھی؟ یہ سن کر حدیقہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میرا بہت اچھا دوست ہے، بچپن سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، وہ میرا کرائم پارٹنر ہے اور میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ سے اپنے بیسٹ فرینڈ اور بھائی کے حوالے سے ٹریٹ کیا ہے، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میثم مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میثم کے جلتے ہوئے دل کو اچانک ہی ٹھنڈک پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو وہ چلا اٹھی، ارے کیا کر رہے ہیں آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی عمر ہوگی، لیکن ابھی میرا مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی تو میں نے ٹھیک سے جوانی کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھا۔ اس کی ساہو پکار پر میثم نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی اور بھاری لہجے میں بولا، میڈم صاحبہ، جوانی کی دہلیز پر تو آپ قدم رکھ چکی ہیں، اس میں تو شک کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، اور جہاں تک میری عمر کا سوال ہے تو فکر مت کریں، میں ابھی بھی آپ سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ اس کے لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے گڑبڑا گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر فرحان کی طرف جا رہا تھا۔ فرحان نے کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتا تھا، لیکن پہلی بار وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے عید کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ عید کے 3 دن ہی گزر گئے، لیکن فرحان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کلثوم بیگم کا بھی پریشانی سے برا حال تھا۔
ایک دن جب حدیقہ کچن میں داخل ہوئی تو کلثوم بیگم چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ گھٹیا عورت، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اگر فرحان کو ایک آنچ بھی آئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ حدیقہ کو بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ چچی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اور فرحان کا مجھ سے کیا تعلق؟ وہ درد سے کراہتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ تم نے پہلے میرے بیٹے کو اپنی محبت میں گرفتار کیا، اور پھر جب وہ تمہاری محبت میں مکمل طور پر پاگل ہو گیا تو تم نے اسے چھوڑ کر حویلی کے سردار سے شادی کر لی۔ حدیقہ کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ گرے ہیں۔ اگلے ہی پل کچن میں میثم داخل ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حدیقہ کو کلثوم بیگم سے چھڑوایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حدیقہ خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو میثم سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میثم کو اس کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے۔ اس کے ساتھ اس نے کلثوم بیگم کو بھی سمجھایا کہ دوبارہ میری بیوی کے قریب آنے کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک فرحان کا سوال ہے تو وہ اس وقت اپنے ایک دوست کے پاس ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ حویلی واپس آ جائے گا۔ کلثوم بیگم کو جب اپنے بیٹے کی خیریت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب کچن میں صرف میثم اور حدیقہ رہ گئے تھے۔ حدیقہ نے میثم کے سینے پر زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرتے تو شاید یہ کبھی نہ ہوتا۔ میثم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ میں تم سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ تو میری زندگی کی پہلی محبت تھی، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ بھاری پیار بھرے لہجے میں بولا۔ حدیقہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ اپنے بابا جیسے ہیں، آپ محبت کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف اور صرف عورت کو اپنی انگلیوں پر نچانا پسند کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور میں بہت جلد تمہاری غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ میں اپنے باپ جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں عورت کی عزت کرنا اور اس کا تحفظ کرنا جانتا ہوں، اور دیکھنا بہت جلد تمہیں اس بات پر یقین ہو جائے گا۔ تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اعتبار کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ حدیقہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فرحان حویلی واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ حدیقہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا تو اس کے دل سے حدیقہ کے لیے بھی غلط فہمی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے اور حدیقہ کے درمیان دیوار قائم کر چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اسے فری نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے بات تو کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ حدیقہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ اس بار وہ جلدی واپس چلا گیا، کیونکہ حدیقہ کی رخصتی تھی اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے ہر بار حدیقہ اسے روکتی تھی، لیکن اس بار حدیقہ اسے روک بھی نہیں سکی۔ میثم سے شادی کے وقت اس کے دل میں بہت سے وسوسے تھے، لیکن پھر شادی کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ میثم ایک بہت اچھا محبت کرنے والا انسان تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حدیقہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ حدیقہ کی ضد اور اس کے غصے کو بھی نظر انداز کرتا تھا اور اسے پیار سے سمجھاتا تھا۔ شروع میں تو حدیقہ نے کئی بار اسے غصہ دلانے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ اس کا اصل روپ باہر لا سکے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئی، کیونکہ میثم کا اصل روپ یہی تھا کہ وہ ایک اچھا شوہر تھا۔ اور پھر آخر کار حدیقہ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے آپ کو شخص کی دسترس میں دے دیا، کیونکہ اب وہ بھی ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک چیز اس پر مکمل طور پر واضح ہو گئی تھی کہ سنی سنائی باتوں اور دوسروں کے تجربات پر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ اپنی ممانی کی زندگی دیکھ کر ڈرتی تھی، لیکن میثم نے ثابت کیا کہ ہر انسان اپنے باپ جیسا نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں
اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔